میری ساس مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ 6 سال بعد جب میں حاملہ ہوئی تو شوہر میری خوب قدر کرنے لگا۔ اب میں ساس سے پرانے بدلے لینا چاہتی تھی۔ ایک دن ساس نہا رہی تھی، میں نے غسل خانے کے باہر خوب صابن مل دیا اور خود کمرے سے بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگی۔ اچانک میری ساس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ میں بھاگ کر باہر صحن میں آئی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ باج عورت کے لیے زندگی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، خاص کر اس وقت جب کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ ابھی اس عورت کے پاس اولاد ہونے کا کوئی چانس نہیں، تو پھر تو اس عورت کی زندگی کانٹوں پر گزرنے جیسی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری شادی کو سال پورا ہوا تو میری ساس کو اولاد کی اولاد دیکھنے کی خواہش ہونے لگی۔ میری ساس کو پوتے پوتی کا چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ میرے پیچھے لگ گئیں کہ چلو فاطمہ، تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ پہل تو میں نے انکار کیا اور کہا کہ اماں ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، کچھ عرصہ گزرے گا تو پھر دیکھیں گے۔ لیکن ساس کہنے لگی، ارے 1 سال ہو گیا ہے، وہ تمہارے ساتھ اپنے بشیر کی شادی بھی ہوئی تھی، اس کی بیوی نے تو ایک بیٹی کو جنم بھی دے دیا ہے، اور پچھلے گلی میں میری سہیلی نائلہ کی بیٹی کی شادی بھی تمہارے ساتھ ہی ہوئی تھی، وہ بھی ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ ایک میرا ہی آنگن سنا ہے۔ سال بھر تو میں نے خاموشی سے انتظار کیا ہے، اب میں اور کتنا صبر کروں؟ ڈاکٹر کے پاس ہی تو چلنا ہے، دکھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی اور اونچ نیچ نہ ہو۔ ساس کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آنے لگا۔ وہ یہاں وہاں کے بچے دیکھ کر آ جاتی اور اس کے بعد ان کے دماغ میں بس یہ بات بھر جاتی کہ انہیں بھی اپنے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں چاہیے۔ دراصل میں بڑی بہو تھی، اسی لیے ساری امیدیں مجھ سے ہی وابستہ تھیں۔ میرا شوہر کامران بہت ہی اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، مگر اس بارے میں جب بھی میں اس سے بات کرتی تو وہ کہتا کہ اماں کی خواہش ہے تو ایک بار ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، بھلا اس میں کیا برائی ہے؟ میں روز کی ان باتوں سے تنگ آئی تو میں نے کہا کہ چلیں اٹھیں۔ ٹھیک ہے اماں، میں آپ کے کہنے پر ڈاکٹر کو دکھا لیتی ہوں۔ میں اور اماں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے میرے کافی سارے ٹیسٹ لکھ دیے اور پھر اگلے دن آنے کو کہا۔ جب رپورٹس مل جاتیں، اگلے دن رپورٹیں لے کر میں اور میری ساس ڈاکٹر کے پاس بیٹھے تو ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے ساری رپورٹس چیک کی اور پھر ایک ایسی خبر سنائی کہ جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ فاطمہ، آپ کی بچہ دانی میں پانی کی تھیلیاں ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے آپ کا حاملہ ہونا ناممکن ہے۔ اس کا علاج کافی لمبا چلتا ہے اور کچھ صورتوں میں تو ایسی عورتیں حاملہ بھی نہیں ہو پاتی۔ میں کچھ عرصے آپ کا علاج کر کے دیکھتی ہوں، اگر علاج کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس چیز کا علاج کروانا بھی آپ کو فائدہ نہ پہنچائے گا، کیونکہ یہ تھیلیاں اگر ختم ہو بھی جائیں تو دوبارہ بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے مجھے ایک میڈیکل کا مسئلہ سمجھا دیا تھا، جبکہ میری ساس کو صرف یہی بات سمجھ آئی تھی کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ ہم ہسپتال سے باہر نکلے تو میری ساس کا منہ اترا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اماں ڈاکٹر کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں علاج شروع کروا لیتی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دل تو میرا بھی ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں اپنی ساس کے سامنے خود کو نیچا نہیں دکھا سکتی تھی کہ اگر ان کو لگتا کہ میں ماں نہیں بنوں گی تو نہ جانے وہ کیا کرتی۔ پہلے ہی بچہ کر کے انہوں نے سارے گھر میں شور ڈالا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیں لی اور گھر چلی آئی۔ ڈاکٹر نے 3 مہینے کا کورس دیا تھا، میں نے وہ کورس شروع کر دیا۔ کامران نے میری ہمت بڑھائی تھی اور کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بس پابندی سے دوا کھاؤ، اسی لیے میں وقت پر دوائیاں کھانے لگی تھی۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ 3 مہینے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور دوبارہ میرے الٹرا ساؤنڈ ہوئے تب بھی میری رپورٹس میں کچھ فرق نہیں پڑا اور ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کا علاج کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے حق میں کوئی معجزہ کر دے۔ یہ پانی کی تھیلیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ ہم ہسپتال سے باہر نکلے تو میری ساس منہ میں کچھ مجھے برا بھلا کہنے لگی، بہو تم اسی لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی
کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میں ہی بے وقوف تھی جو تم سے آس لگائے بیٹھی تھی۔ میرے بیٹے نے اگر تم سے محبت کی شادی نہ کی ہوتی تو ابھی تمہارے گھر والوں کو بلا کر تمہیں ان کے حوالے کر دیتی، لیکن بیٹے کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تم جیسی عورت کا میں کیا کروں جو میرے آنگن میں چند پھول بھی نہ کھلا سکتی ہو؟ وہ میری عورت ہی کیا جو بچہ پیدا نہ کر سکے؟ ایسی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ساس کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں، ایک ڈاکٹر کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شہر میں اور بھی بڑی بڑی گائناکالوجسٹ میں ہیں، میں انہیں دکھاؤں گی، اپنا علاج کرواؤں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ میں نے اماں کو تسلی دی، لیکن خود ٹوٹے دل سے گھر لوٹ آئی، اور جب شوہر کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے، ڈاکٹر خدا تھوڑی ہوتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خدا تعالیٰ سے دعا کرو اور ساتھ ہی ہم کسی اور ڈاکٹر کو بھی دکھا لیتے ہیں۔ اور پھر شوہر نے اپنے دوستوں وغیرہ سے بات چیت کی، سبھی شادی شدہ لوگ تھے، سب نے ہی کسی نہ کسی ڈاکٹر کا مشورہ دے دیا تھا۔ پھر میرے شوہر نے ایک اور معلومات کی اور ایک ڈاکٹر کا پتہ لے کر گھر لوٹے اور کہنے لگے، فاطمہ، اس ڈاکٹر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جس عورت کا علاج کرتی ہے وہ جلد ہی حاملہ ہو جاتی ہے، میں خود تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں گا اور تمہارے علاج کرواؤں گا۔ میری شوہر کی بات سن کر ساس کہنے لگی، مجھے تو امید نہیں ہے بیٹے، لیکن تم جا کر دکھا لو تاکہ تمہیں بھی تسلی ہو جائے، کیونکہ جس ڈاکٹر کے پاس میں لے گئی تھی وہ بھی بڑی ڈاکٹر ہے، اس نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ بات کی ہوگی کہ فاطمہ کو علاج کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کب تک میں خوشیوں کے لیے ترسوں گی۔ تم میرے بیٹے ہو، اکلوتے بیٹے ہو، تمہاری اولاد دیکھنا میری خواہش ہے، لیکن میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس کچھ اس انداز میں روئی کہ میں ہکا بکا رہ گئی، اور میرے شوہر ساس کو تسلی دینے لگے کہ اماں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے شوہر مجھے اس بڑی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے بھی میرا علاج شروع کیا، لیکن بے سود رہا۔ 6 مہینے اور گزر گئے، لیکن میں حاملہ نہ ہو سکی۔ رپورٹس ایک مہینے ٹھیک ہوتی تو دوسرے مہینے پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی۔ دھیرے دھیرے میں خود بھی پریشان ہونے لگی تھی، لیکن میرے شوہر تھے جنہوں نے نہ ہمت ہاری تھی اور نہ ہی مجھے کسی کے آگے شرمندہ ہونے کا موقع دیا تھا۔ جب بھی اماں کچھ کہتی تو میرے شوہر انہیں خود خاموش کروا دیتے، لیکن میرے شوہر دفتر بھی تو جاتے تھے اور دن کا جو حصہ وہ گھر پر نہ ہوتے، اس میں میری ساس کوئی نہ کوئی بات کہتی رہتی۔ کبھی وہ گھر کے سونے پن کی بات کرتی تو کبھی مجھے کوئی اور ٹوٹکا طریقہ آزمانے کو کہتی۔ ان کا بس چلتا تو کسی بھی طرح وہ بچہ میرے پیٹ میں ڈال دیتی اور اپنے پوتے پوتی حاصل کر لیتی۔ 1 سال اور گزرا اور میری زندگی پوری طرح مشکل ہو گئی۔ ہر آنے جانے والے، ملنے جلنے والا، یہاں تک کہ خاندان والے بھی اب یہی سوال پوچھنے لگے تھے بھی کہ فاطمہ خوشخبری کب سناؤ گی؟ اب میں کسی کو کیا بتاتی کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، اولاد دینا یا نہ دینا تو اللہ کی مرضی تھی اور میں اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ البتہ جب کوئی مجھ سے سوال کرتا یا میری ساس مجھے برا بھلا کہتی تو مجھے بہت ہی دکھ ہوتا تھا۔ پھر میری چھوٹی نند کی شادی شروع ہوئی تو مجھے اس کی تیاریوں میں اتنی مصروفیت ہو گئی کہ مجھے یہ سوچنے کا وقت بھی نہ ملا کہ میں بے اولاد ہوں۔ لیکن جب شادی کا دن آیا تو پھر وہی شادی حال میں ہر کسی نے ایک ہی قصہ دہرایا، بھئی فاطمہ اب تو 3 سال ہونے لگے ہیں، آخر کب تم ہمیں خوشخبری سناؤ گی؟ لگتا ہے تم نے اور کامران بھائی نے کوئی پلاننگ کر رکھی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں ویسے بھی بچوں کی جھنجھٹ میں کہاں پڑھنا چاہتی ہیں، تو تم بھی پڑھی لکھی ہو، نوکری بھی کرتی ہو سکتا ہے اگر کہ اسی لیے تمہیں بچانا چاہیے ہو۔ سب نے الٹا میرے سر ہی الزام رکھ دیا تھا اور میں بس اس کو مسکرا کر سب کے الٹے سیدھے سوالوں کو جھیل رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے میری نند رخصت ہوئی اور پھر اس کی شادی کو سال ہی گزرا تھا کہ اس کی گود میں بھی ایک پیاری سی بیٹی آ گئی تھی۔ اس کی بیٹی ہونے کے بعد مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، لیکن اس کی بیٹی کی پیدائش کے موقع پر بھی میری ساس نے چند ایسے زہر بھرے جملے کہے تھے کہ میرا دل پوری طرح بجھ گیا تھا۔ میری تکلیف، میرا درد صرف وہی عورتیں سمجھ سکتی تھیں جو اس مرحلے سے گزر چکی ہوں، جنہوں نے میری طرح بے اولادی کا دکھ اٹھایا ہو۔ میں بہت خوشی خوشی ہسپتال گئی تھی، لیکن جب واپس پلٹی تو میرا دل بجھ چکا تھا۔ کامران نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، تم کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رہی اماں کی بات تو اماں تو کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، دراصل میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا،
اسی لیے ان کی ساری خواہشات مجھ سے ہی وابستہ ہیں۔ اگر 2-4 بیٹے اور ہوتے تو وہ بھی اب تک خاموش ہو چکی ہوتی۔ اسی لیے تم اماں کی باتوں کا برا نہ منایا کرو۔ کامران کی تسلی پر میں خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج نہیں تو کل میری ساس کا صبر جواب دے جائے گا اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کسی دوسری عورت کا تلاش کرنا شروع کر دیں گی، یعنی میرے سر پر سوتن لا کر بٹھا دیں گی۔ اور اس خوف نے ہی میری نیندیں اڑا دی تھیں۔ میں نے مختلف عامل باباؤں کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن کوئی تعویذ، کوئی دعا اثر ہی نہیں کر رہی تھی، اور پھر میں سب سے تھک ہار کر بس خدا سے لو لگا بیٹھی تھی، ہر وقت دعائیں مانگتی، نمازیں پڑھتی اور وظائف کرتی رہتی۔ اسی طرح سے 5 سال گزر گئے۔ میری چھوٹی نند کی شادی کا دن بھی آ گیا، وہ بھی رخصت ہو کر چلی گئی، اور پھر 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی امید سے ہے۔ میری ساس نانی بنے بہت خوش تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دادی نہ بننے پر افسوس کا اظہار بھی کر رہی تھی، اور یہی بات میرا دل دکھا رہی تھی۔ میرا شوہر اکلوتا بیٹا تھا اور 2 نندیں تھیں، اب تو چھوٹی کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ ہمارا گھر بالکل ہی ویران ہو گیا تھا۔ نند کی شادی کے ساتھ ساتھ ہی میری چھوٹی بہن کی بھی شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی حاملہ تھی۔ اس کی خوشخبری سننے کے بعد دل تھوڑا اور بجھ گیا تھا کہ اب تو میری چھوٹی بہن بھی ماں بننے والی تھی، ایک میں ہی تھی جو بنجر رہ گئی تھی۔ میری اس خلش نے مجھے اس قدر عجیب سا کر دیا تھا کہ میں سارا دن خاموش رہتی، شوہر سے زیادہ بات نہ کرتی، ساس کچھ بھی کہتی تو میں بس ہاں ہوں کرتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے ہی نفرت ہونے لگی تھی، اور لگتا تھا کہ ساس صحیح کہتی ہیں کہ بچہ نہ ہو تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ میں بس اپنا آپ ہار چکی تھی، اور میری امیدیں ٹوٹ رہی تھیں کہ جب ایک دن میں چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ میرے شوہر مجھے لے کر ہسپتال بھاگے۔ انہیں لگا تھا کہ میں اپنا خیال نہیں رکھتی، ہر وقت سوچوں میں گم رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں، اسی لیے ایسا ہوا ہے۔ لیکن ہسپتال جا کر تو کچھ اور ہی بات پتہ چلی۔ شادی کے پورے 6 سال بعد میں حاملہ ہو گئی تھی، اور یہ خبر ملتے ہی میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، یہاں تک کہ میں نے ساس کو بھی خاطر میں لانا چھوڑ دیا تھا۔ جبکہ میری ساس میری خوب خدمتیں کر رہی تھی، وہ دادی بننے کی خبر پر خوب جشن منا رہی تھی، لیکن اب مجھے انہیں مزہ چکھانا تھا۔ پچھلے 6 سال میں جو کچھ میں سن چکی تھی، اب اس کا حساب لینے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پوتا ہو یا پوتی، میں اسے اپنی دادی سے لگنے ہی نہیں دوں گی۔ جس بچے کے لیے انہوں نے اتنے سال تک مجھے بانجھ کہا، اس بچے کو میں کبھی ان کی گود میں نہیں ڈالوں گی۔ میں دل ہی دل میں ساس کے خلاف پلاننگ کرنے لگی تھی۔ وہ میرے لیے کچھ بنا کر لاتی تو میں انہیں شک کی نظروں سے دیکھتی، وہ میرا خیال رکھتی، اور شک کی نظروں سے دیکھتی، وہ میرا خیال رکھتی، اور میں پھر بھی انہیں ہی برا کہتی۔ اب تو میں کھل کر کامران سے ساس کی برائی بھی کرتی تھی۔ پہلے میرے قدم کمزور تھے، میری گود خالی تھی، اسی لیے میں ڈر کر خاموش ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب تو میں ان کے منہ پر کہتی کہ آپ کی ماں مجھے بہت پریشان کرتی ہیں، ان کی وجہ سے میں ذہنی مریضہ بن گئی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ کامران بھی خاموشی سے بس میری بات سنتے اور کہتے کہ تم آرام کیا کرو، کام کاج تو ویسے بھی اماں کرتی ہیں۔ اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ 3 مہینے پورے ہوئے تو میرے دل سے یہ خوف بھی نکل گیا کہ اب میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک روز اپنی ساس کو تنگ کرنے کے لیے ایک ایسا عجیب سا حربہ آزمایا۔ میری ساس نہانے کے لیے واش روم گئی تھی۔ میں نے جلدی سے صابن لیا اور غسل خانے کے باہر ماربل کے فرش پر خوب سارا مل دیا، جو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں چکناہٹ اور جھاگ ہو گیا تھا۔ میرے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی، اور میں وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے۔ گھر میں میرے اور ساس کے علاوہ تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا۔ شوہر بھی کام سے باہر گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی کے بھی آنے سے پہلے میری ساس اس طرح گرے کہ دوبارہ کھڑی ہونے کے قابل نہ رہے۔ میں سکون سے کمرے میں ٹی وی کی آواز تیز کر کے بیٹھ گئی۔ میرے ایک ہاتھ میں سیب تھا تو دوسرا ہاتھ میں نے اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اپنے بچے سے باتیں کرنے لگی کہ تمہاری دادی نے مجھے بہت زیادہ ستایا ہے، اب دیکھو کس طرح منہ کے بل زمین پر گرے گی، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کسی دوسرے کو تنگ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔
ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے میری ساس کی زور زور سے چلانے کی آوازیں، میرے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے آہستگی سے سیب ایک طرف رکھا اور پھر چہرے پر پریشانی طاری کرتے کمرے سے باہر نکلی، لیکن باہر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ میرا شوہر فرش پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے سر سے خون بہتا ہوا بہت تیزی سے فرش کو سرخ کر رہا تھا، اور ساس باتھ روم کے دروازے پر کھڑی تھی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شوہر کا یہ حال دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر لوٹ آئے گا اور ساس کی جگہ وہ میری اس چال کا شکار ہو جائے گا۔ شوہر کا بہتا خون دیکھ کر میں سب کچھ بھول گئی تھی اور خود بھی تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے خود اس جگہ صابن کا جھاگ لگایا ہے۔ میرا پیر بھی بری طرح پھسلا تھا اور میں خود بھی فرش پر ہی گر کر ڈھیر ہو گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر تو ہوش میں ہی نہیں آیا تھا۔ میری ساس نے جیسے تیسے پڑوسن سے رابطہ کیا اور پھر ایمبولینس بلا کر میرے شوہر کو ڈالا گیا۔ میں بھی پیٹ پکڑ کر درد سے تڑپ رہی تھی۔ میرے شوہر کو ایک طرف ایمرجنسی میں پہنچایا گیا تو دوسری طرف میری ساس مجھے لیڈی ڈاکٹر کی طرف لے کر بھاگی، اور پھر پتہ چلا کہ بری طرح گرنے کی وجہ سے میرا مس کیریج ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوہر کی فکر الگ ستا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے ہمت دی اور کہنے لگی، چلو پہلے کامران کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں میرے بچے کو ہوش آیا یا نہیں۔ اور پھر میری ساس میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ مجھے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی طرف لے گئی۔ پتہ چلا کہ میرا شوہر ہوش میں نہیں آیا ہے۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے اور 2 بوتل خون کا انتظام کر دیا گیا تھا جو اسے چڑھنا تھا۔ سر پر تقریباً 70 ٹانکے آئے تھے۔ شوہر کا حال بہت ہی برا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جا کر میرے شوہر کو ہوش آیا تھا اور شکر تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن میرا بچہ اس سارے سلسلے میں ضائع ہو گیا تھا۔ اپنے شوہر کے پیروں میں بیٹھ کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ کہنے لگا، اس طرح رونے کی کیا ضرورت ہے فاطمہ، خدا کی یہی مرضی ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ خدا کی مرضی نہیں تھی، یہ میرا گناہ تھا جو میرے سامنے آیا۔ میں اپنی بوڑھی ساس کو پریشان کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ میری بات سن کر کامران ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو فاطمہ؟ اور پھر روتے ہوئے میں نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور اپنے شوہر کو بتایا کہ میں 6 سال سے جو کچھ بھگت رہی تھی بس اس کا حساب لینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے خود واش روم کے سامنے صابن مل دیا تھا تاکہ اماں گرے اور انہیں چوٹ لگے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اماں سے پہلے آپ گر جائیں گے اور اس طرف چلے جائیں گے۔ میں تو اماں سے ان کی ہر بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن الٹا مجھ پر ہی ظلم ہو گیا۔ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا اور آپ بھی اس حال میں پڑے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ میری بات سن کر کامران نے غصے سے میری طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگا، فاطمہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری ماں کے ساتھ یہ سب کرو گی۔ میری ماں تمہارے ساتھ کتنی غیر محفوظ تھی، اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر نوکری پر جاتا تھا کہ تم میری ماں کے پاس ہو تو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن تم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ تم بھی ایک روایتی بہو ہو۔ میں نظریں چرا گئی تھی جبکہ میری ساس کامران سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا ایسا نہ کہو، دراصل میں نے ہی اسے بچے کے لیے بہت بار کہا تھا، میں ہی بار بار کہتی تھی کہ میں تمہاری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اسے علاج کے لیے بھی بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، شاید اسی لیے تنگ آ کر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی اور میں بس روئے چلی جا رہی تھی۔ میری ساس نے تو اپنی زبان سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن جو حرکت میں نے کی تھی اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی، میری ساس اس دنیا سے جا بھی سکتی تھی، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا تھا جب میری ساس کی بجائے کامران کا خون میں نے فرش پر پھیلا ہوا دیکھا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے میری ساس مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ وہ کہنے لگی، میرے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں، لیکن میرے 3 بیٹے بہت کم عمر میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے اور صرف ایک ہی بیٹا کامران بچ گیا۔ دونوں بیٹیاں بھی پاس تھیں۔ میں نے تینوں کی پرورش بہت محبت سے کی اور بہت ہی چاہت کے ساتھ ان کی شادی بھی کی۔
لیکن جب میں دیکھتی کہ میری بیٹیوں کے آنگن میں اولاد کی خوشی ہے لیکن میرا بیٹا اس خوشی کے لیے ترس رہا ہے تو میرا دل خود بخود پریشان ہونے لگتا، اور اس پریشانی میں تمہیں برا بھلا کہہ دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی بھی اولاد ہو، اس کی گود میں بھی اولاد کی خوشی ہو، اور اسی لیے میں بار بار تمہیں اسی بات کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ دراصل میں ماں ہوں نا، مجھے اپنی اولاد کا دکھ اور اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ چاہے کامران نے کبھی زبان سے ذکر نہ کیا ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ اسے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ جب میں نے ان سے اس کی بہن کے حاملہ ہونے کی خبر سنائی تو خوشی ہونے کے ساتھ ساتھ جو تاثرات اس کے چہرے کے تھے، میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے باپ نہ بننے پر کس قدر دکھی ہے۔ بس مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں بھول گئی کہ تم بھی کسی کی اولاد ہو اور تمہارے بھی جذبات ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کا دکھ تو نظر آیا، لیکن میں تمہارے بے بسی کو نہ جان سکی۔ مجھے کبھی یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ تم بھی کیسی اذیت سے گزر رہی ہو۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں بچوں کی خوشی آئے اور کامران کی زندگی بھی کھل اٹھے۔ بس اسی لیے میں بار بار یہی چاہتی تھی کہ تم حاملہ ہو جاؤ، اور اسی کے لیے کوشش بھی کرتی تھی۔ اور جس دن مجھے پتہ چلا کہ تمہارا حمل ٹھہر گیا ہے، اس دن میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کی خوشی کو بھی جان لیا۔ میرا بیٹا بہت خوش تھا اور اسی لیے میں نے بھی خوب جشن منایا تھا، لیکن شاید 6 سال تک بار بار جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ تمہارے لیے زہر بن گیا، اور اسی زہر کو تم نے اسی طرح سے اپنے وجود سے باہر نکالا کہ میری جان لینے کی کوشش کی۔ دراصل اس میں غلطی تمہاری نہیں بلکہ میری ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی پرواہ کرنی چاہیے تھی۔ میری ساس نے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلط رویوں کی مجھ سے معافی مانگی تھی، اور میں نے بھی اپنے کیے کی معافی ان سے مانگ لی تھی۔ میری ساس نے کبھی جسمانی طور پر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، ذہنی طور پر بہت اذیت میں تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کے پاس وجہ، جبکہ میرے پاس ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ جب میرے حاملہ ہونے کی خبر میری ساس کو ملی تھی، اس دن سے وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھ رہی تھیں۔ انہوں نے تو مجھے بستر پاؤں میں بھی نیچے نہ رکھنے دیا تھا۔ پھر میں نے کس بات کا بدلہ لے رہی تھی؟ یقیناً میں غلطی پر تھی، اور اسی لیے میری ساتھ ہی غلط ہوا تھا۔ کامران ہاسپٹل سے دوسرے دن ہی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں ساس بہو کی باتیں سن لی تھیں، اسی لیے وہ بالکل خاموش تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ کہنے لگے، اس کی ضرورت نہیں، جو غلطی تم نے کی ہے اس کا نقصان تم نے اٹھایا، اور اماں کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اسی لیے اب تم دونوں مل جل کر رہو۔ اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تمہاری گود بھر دے گا، جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا۔ کامران ایک دفعہ پھر پوری طرح خاموش ہو گئے تھے، اور مجھے اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ جو سالوں بعد ان کے چہرے پر خوشیاں آئی تھیں وہ میری بے وقوفی کی وجہ سے مٹی میں مل گئی تھیں۔ میری ساس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اولاد کے بارے میں سن کر میرے شوہر کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی آئی ہوئی تھی، اور وہ میری ہر بات مان رہے تھے، لیکن میں نے اپنی بے وقوفی سے اور انتقام کی آگ میں جل کر سب کچھ خود ہی راکھ کر دیا تھا۔ اس بات کو 4 مہینے گزرے تو ایک دفعہ پھر مجھے اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میری ساس پھر سے میرا بہت خیال رکھ رہی تھی، کامران کو بھی میرا بہت خیال تھا، لیکن اب کی بار میرے دل میں میری ساس کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ انہوں نے مجھے جو کچھ بھی کہا وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کہا، اور ان کا بیٹا میرا بھی تو شوہر تھا، میں بھی تو اسی کی خوشی چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا تھا بلکہ حمل کے ان دنوں میں بھی میں خود ان کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 9 مہینے گزرے تو میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا، جس کے آنے سے واقعی ہی ہمارے گھر میں کلکاریاں گونج اٹھی تھیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر۔ یا اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ یا اللہ پاک، قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔